لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، قرآن کے آیات یہ بتاتے ہیں کہ زلزلے، اللہ کے عذاب صرف اس وقت آئے ہیں جب لوگوں نے نافرمانی کی، کیونکہ زمین کو ہلانے والا کون ہے؟ زمین کے ہلانے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ وہی رب ہے جو خالق کائنات ہے، وہی رب ہے جو سارے انسانوں کا رب ہے، وہی رب ہے سارے جہانوں کا پالنہار ہے، وہی رب ہے جو رب العالمین ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک بھی ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے امم میں، ان کے شہروں میں، ان کے گاؤں، ان کے قریہ کی طرف کوئی نبی اور رسول نہ بھیجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی بخیر و عافیت رکھے۔ ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ سب کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں روزانہ دنیا میں کوئی نہ کوئی سانحات اور حوادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان تمام کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ خاص کہ مسلمانوں کے لیے اس طرح کے حادثات میں کیا پیغام چھپا ہوا ہے، اسے آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ زمین میں زلزلے یوں ہی آ جاتے ہیں، آندھیاں یوں ہی آ جاتی ہے، تباہ و بربادی یوں ہی ہو جاتے ہیں، یا سیلاب سے لوگ یوں ہی متاثر ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ان تمام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بتایا کہ اس طرح کے حادثات روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا میں الگ الگ خطوں میں رونما ہو رہے ہیں۔ آج اسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر پیغام، ہر قدرت الہی کی طرف سے ہر آئے ہوئے حوادثات مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور پیغام یہ ہے کہ انسان سدھر جائے، راہ راست پا جائے، رجوع الی اللہ ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، نبی کی سنت اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر وہ چلنے والے بن جائے۔ اکثر ویڈیوز کے اندر ہم اس طرح کے پیغامات آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ ایک روایت ہے سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو خدا کی طرف سے عمومی عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس وقت نیکوکار ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، نیک لوگ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بھی اس عذاب سے متاثر ہوں گے، انہیں بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں انہیں بری فرما دیں گے اور اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اس حدیث پاک کے ایک الفاظ غور کیجیے کہ اگر ہم نیکوکار ہیں، اپنے آپ کو نیکی کی پتہ ہے کہ پیغمبر سمجھتے ہیں اور خود سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اڑوس پڑوس میں، آجو بازو میں لوگ بتائے کہ شرک و ظلم میں اور کفر و ضلالت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اگر عذاب آتا ہے تو عذاب سے ایک نیکوکار بھی نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے نیکوکاروں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے ماحول میں بھی وہ دین کے شمع کو روشن کرے اور لوگوں کو کار خیر کی طرف بلائے، تاکہ اللہ کا عذاب نہ آئے، کیونکہ اللہ کا عذاب جو آتا ہے انہی برائیوں کی بنیاد بنا کر آتا ہے۔ قرآن کریم میں ہزاروں واقعات ایسے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی بستی کو اس لیے ہلاک کیا کہ وہاں کے اہل، وہاں کے رہنے والے ظالم ہو چکے تھے، وہ نبی کی فرمان کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں حضرت زینب بنت جحش فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی، جب ہم میں بہت اچھے لوگ موجود ہوں گے، دیندار لوگ موجود ہوں گے، کیا اس وقت بھی ہم عذاب سے متاثر ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب آ جائے، خباثت کا دور دورہ ہو، برائیوں کا، فسق و فجور کا دور دورہ ہو، تو اس وقت بھی تم عذاب مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو محترم بزرگو، دوستو، یہی چیزیں ہیں جب زلزلوں کی کثرت آج زمین پہ ہے۔ بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ جب قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں کی زلزلوں کی کثرت ہوگی، سرخ آندھی ہوگی، قتل عام ہو جائے گا، دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ آج ساری چیزیں ہمارے ماحول میں موجود ہیں، آج ہم دولت مند ہیں، ہر طرح سے پیسے کی فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امن سکون نہیں ہے، بلکہ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کب عذاب الہی انسان کو نہ پکڑ لے۔ آج دنیا کے ان ممالک کو دیکھیے جہاں زلزلہ آ رہے ہیں، کیا وہ ممالک بتائے کہ قسم پرسی کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ حالات اور شان و شوکت کے اعتبار سے وہ اپنے ایک وجود رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان ممالک میں بتائے کہ عذاب الہی زلزلے کی شکل میں آ رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بتائے کہ سائنسی طور پر بتائے کہ کوئی تھیوری پیش کرنا، جیولوجی کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا، یہ اپنی جگہ
درست ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، قرآن کے آیات یہ بتاتے ہیں کہ زلزلے، اللہ کے عذاب صرف اس وقت آئے ہیں جب لوگوں نے نافرمانی کی، کیونکہ زمین کو ہلانے والا کون ہے؟ زمین کے ہلانے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ وہی رب ہے جو خالق کائنات ہے، وہی رب ہے جو سارے انسانوں کا رب ہے، وہی رب ہے سارے جہانوں کا پالنہار ہے، وہی رب ہے جو رب العالمین ہے۔ تو بتائے کہ ان کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں، اس لیے تاریخ یہ بتاتی ہے، قرآن آیات اس پر شاہد ہے۔ خود قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ہم اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک اس کے اہل، اس کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک بھی ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے امہ میں، ان کے شہروں میں، ان کے گاؤں، ان کے قریہ کی طرف کوئی نبی اور رسول نہ بھیج دے اور وہ ہماری آیتوں کی تلاوت نہ کرے۔ آج ہمارے درمیان روزانہ کی بنیاد پر دینی باتیں، عمومی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں مساجد کے ذریعے سے، اجلاس کے ذریعے سے آتی رہتی ہے۔ پتہ ہے کہ یہی باتیں کرنے والے وہ اللہ کے سفیر ہیں، اور بتائے کہ وہ اللہ کے نبی کے وہ وارثین ہیں جو آپ تک دین کی بات پہنچاتے ہیں، چونکہ نبی کوئی تب آنے والا ہے نہیں، اس لیے بتائے کہ وہ پہنچاتے ہیں۔ اب ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو بتائے کہ ان کی بتائی ہوئے باتوں پر، قرآن و سنت پر اب اعتماد نہیں کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ گاہے بگاہے اس طرح کے عذاب سے لوگوں کو دوچار کرتے رہیں گے۔ اس لیے عذاب الہی، زلزلہ، آندھی، طوفان، سیلاب، سرخ آندھی، یہ تمام چیزیں عذاب الہی کے پیش خیمے ہیں اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے قیامت، جس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ بتائے کہ ہوشیار کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ہم کسی نبی کو معجزہ یا عذاب کسی نبی کو، کسی بتائے کہ امت کو ہم کسی قوم میں دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بتائے کہ دھمکائیں، ڈرائیں، کہنا مطلب انسان ڈر کر کے بتلائے کہ واللہ عذاب الہی سے بچنے والے بن جاؤ اور وہ نبی کی باتوں پر چلنے والے بنے۔ ایک جو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ بتائے کہ ہم کبھی عذاب بھیج کر کسی بستی میں عذاب بھیجتے ہیں تو اس کے آس پاس کے لوگوں کو بتائے کہ یہ متنبہ کرنا ہوتا ہے کہ تم سدھر جاؤ، تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اگر تم بھی نہیں ہوئے تو تمہیں بھی اس طرح کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تفاسیر قرآن کو پڑھیے، رمضان المبارک عظیم الشان مہینہ ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کی اور علماء دین کی بہترین تفاسیر آئے ہوئے، آپ ان کو مطالعہ کیجیے تو آپ کو قرآن کریم کے وہ ذخیرہ، وہ موتیاں آپ وہاں سے لے پائیں گے جو قرآن کریم نے بڑی ہی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور قوموں کو قصہ اور حال کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے لوگوں کو کہا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو اگر عذاب الہی سے تم بچنا چاہتے ہو۔ یہی چند باتیں تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عذاب الہی سے محفوظ و معمون رکھے، دین کے راستے پر چلائے، اللہ کے نبی کی سنت کا دل دادا اور آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ خیرہ۔